بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ہوس پرست اسما زیدی سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فارم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جس کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھیں۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھیں، جنہیں اپنے تینوں بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجز میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد ان کے دو بیٹے تھے۔ تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد FA اور BA میں امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مذہبی انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنیوں میں اس کا نکتہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی، بلکہ اس کی امی نے اسے گھر گرہستی سے راموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی، سلیقۂ غرض ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس اور نند حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور اس کے حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ سچ کہتے ہیں، نیک نیت ہو انسان کا عزم، دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ سچ کہتے ہیں، نیک نیت ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق دیتے ہیں۔ ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کے حالات دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فضالاتی تعلیم کی سہولیت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی آگے بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے سر پر آسمان اٹھا لیا۔
اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کی یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کام کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوائی۔ اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ اس نے انہیں اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے، اور اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی کما رہی ہے، تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمیٰ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اس طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی۔ ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا۔ سلمیٰ کی ماں جب سلمیٰ کو اس حال میں دیکھتی تو اسے بہت دکھ ہوتا، لیکن جب وہ شاہد کا رویہ اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنے بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعائیں کرتے ہوئے چلے جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمیٰ کو گود ابھی تک خالی تھی۔ اس کے ساتھ کے تانے چلانے ہوئے نشستروں میں اس کے بانجھ پن ہونے کا تانوں کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی دوران اس کا ایم اے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، مگر سلمیٰ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے آہنی حوصلہ دیا تھا۔ سلمیٰ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظلوم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاہد یہ سب کچھ دیکھتا، مگر ماں بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ حکومت کی طرف سے اسکول کے پرنسپلز اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں آیا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی، لیکن اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروایا۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو گیا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو عقل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے بھی تگ و دو کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بلا کی منت مساجد کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہی وہ دونوں پنو عقل شفٹ ہوئے، سلمیٰ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اس کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں سے سب سے پہلے اسے منتخب کیا۔ اسی دوران اللہ نے اسے ایک بیٹا اور بیٹی سے بھی نواز دیا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسید کلرک سے کر دیا۔ بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر ملک کے دھکے کھانے کے بعد ان کی بری عادتیں بھی کم ہو گئیں۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑتی۔ اپنے ماں باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بھائیوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب ان کے طرز عمل میں تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور شاہد کو ان کے صبر کا پھل حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزرا ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں سے نکلیں اور زندگی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔